السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اذان اور مؤذن کی فضیلت۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اذان کا جواب کن الفاظ میں دینا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے، اور اذان کے بعد کیا کیا پڑھنا مسنون ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر بس تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص صدقے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو ان جوابات کی برکت سے وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 385۔ اب ایک بات، یہ تو وہ اذانیں ہیں جو ہم 4 وقت میں سنتے ہیں۔ اب ایک اذان ہے، اس میں کچھ الفاظ فجر کی نماز اذان میں فرق کہے جاتے ہیں، تو ان کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا کہنا چاہیے اور کیا لوگ کہتے ہیں، چلیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بک التلخیص الحبیر کی جو ہے 210/1 سے ابن حجر نے یہ بیان کیا ہے۔ تو پھر الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا ہے، وہی الفاظ دہرا دینے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ اور اسی طرح جب اقامت کے الفاظ ادا کے رہتے ہیں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنے والی روایت بھی اس کو امام نووی نے ضعیف قرار دیا ہوا۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اذان ختم ہونے کے بعد ہم کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دعائیں کون کون سی ہیں، اور ان دعاؤں کے علاوہ اور کیا کیا پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔